بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مضاف کے چند ایک صیغے یہاں ذکر کیے گئے ہیں، اور مضاف کے صیغوں میں اکثر صیغہ جات کا تعلق عمومی طور پہ جو ہم الفاظ بول رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہے، اور ان میں سے ہر صیغہ ہم بتائیں گے کہ اس صیغہ کا مادہ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس صیغہ ہے صحا، آسان صیغہ ہے صحا، اور ان کا جو وزن کیا جاتا ہے، وزن میں آپ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں۔ صحا ہے تو اس کا وزن آپ فعلا کریں گے، عین کلمہ بھی آ جائے لام کلمہ بھی، چونکہ وزن میں یہ چیز ہے کہ حرف اگر بالکل گر جائے، یعنی کسی دوسرے حرف سے تبدیل ہو کے یہ ویسے ہی گر جائے، حرف ہی حذف ہو جائے پورا، تو اس کو بھی وزن میں نہیں لایا جاتا، وگرنہ جو ہے اسے وزن میں لایا جاتا ہے۔ تو صحا کا وزن فعلا ہوگا، صیغہ واحد مذکر ہے۔ اسی سے صحیح ایک لفظ بولا جاتا ہے، تو یہ اس کو ہم صفت مشبہ کا صیغہ کہیں گے۔ صحیح بروزن فاعل، صیغہ واحد مذکر، صفت مشبہ ثلاثی مجرد، یعنی کہ مضاف ثلاثی اسباب فاعل یفعل سے بھی چونکہ صفت مشبہ آ جاتی ہے، تو صح یصح، اس سے آپ صفت مشبہ کہہ سکتے ہیں اس کو صحیح۔ اور خلیل لفظ یہ بھی اسی طریقے سے صفت مشبہ سے ہے، خلا سے، اور ایسے ہی آپ حبیب دیکھ رہے ہیں، حبا یحب، یہ باب بھی پڑھا تھا، اس سے پھر حبیب آتا ہے۔ اور یہی جو خلیل ہے، اس سے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو جو قرآن میں لفظ ہے، تو یہ اسی خلیل ان سے جمع مکسر کا صیغہ ہوگا۔ جمع مکسر صفت مشبہ ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب فعل یفعل یا فاعل یفعل۔ احباؤ بھی اسی حبیب ان سے صفت مشبہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے، تو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تو یہ صیغہ بھی افعلاء صیغہ جمع مذکر مکسر صفت مشبہ ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب فعل یفعل۔ ففروا آپ دیکھ رہے ہیں، فر یفر باب بھی پڑھا ہے، اسی سے مفرور بھی آتا ہے، تو فروا بروزن فعل صیغہ جمع مذکر مخاطبین، فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب فعل یفعل، فر یفر باب پڑھا ہوا ہے ہم نے، تو ففروا اس سے آتا ہے۔ تو قرنا بہت مشہور صیغہ ہے، یہ اصل میں تھا اقررنا، تو خلاف القانون خلاف القاعدہ کچھ چیزیں اس صیغہ میں ایسی ہیں کہ اس کو پھر ایک را بھی حذف ہو جاتا ہے، شروع کا حمزہ بھی، تو قرنا رہ جاتا ہے۔ بروزن فعنا آپ کہہ سکتے ہیں۔ صیغہ جمع مؤنث یعنی کہ صیغہ جمع مؤنث غائبات فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد یعنی کہ مضاف ثلاثی اسباب فعل یفعل، قر یقر کہیں یا قر یقر کہیں، آگے جا کے پھر قر قرا قر قرت قرتا قررنا ہوتا ہے، اور پھر اس سے امر آ جاتا ہے قر یقر سے، قرا قری اقرر، قرا قرو قری قرا اقررنا، تو جمع مؤنث غائبات نہیں بلکہ جمع مؤنث مخاطبات فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد یعنی کہ مضاف ثلاثی اسباب فعل یفعل، قر یقر کہیں گے۔ تو احبا حب یحب سے افعال کا صیغہ آ جائے گا، احبا بروزن افعال صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ثلاثی مزید مضاف ثلاثی اسباب افعال۔ اور حبب الینا الایمان، حبب جو ہے بروزن فاعل صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مزید مضاف ثلاثی اسباب تفعیل ہے یہ حبب یحبب سے۔ اور محبوب اسی طریقے سے، اس میں مفعول کے بہت سے صیغے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، مفرور استعمال ہوتا ہے، جیسے محبوب بھی حب یحب سے ہو جائے گا۔ حزی اور قصی دونوں صیغے، حزی حضرت مریم کے لیے بولا گیا، یہ لفظ سورہ مریم میں حزی الیک بجذع النخلۃ، تو حزی ہوگا، تو حزہ یا حزو سے ہے یہ، تو الامر منہ حزہ حزی حزو احزز حزہ حزو حزی حزی جو آتا ہے، تو صیغہ فعلی صیغہ واحدہ مؤنث مخاطبہ فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب فعل یفعل۔ ایسے ہی قص یا قص سے الامر منہ قصہ قصی قصو اقصص قصہ قصو قصی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، تو سورۃ طٰہٰ میں، تو قصی صیغہ واحدہ مؤنث مخاطبہ فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب فعل یفعل۔
بہت سارے جو مصدر بھی استعمال ہوتے ہیں، تخصص ہم بولتے رہتے ہیں تو تفاعل سے یہ اسی مضاف سے مصدر ہے، متخصص اسی سے اس میں فاعل آ جائے گا۔ تکن صدورہم قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے تو کاف نون نون مادہ ہے، اکن یکن، تکن سیغہ واحدہ مؤنث غائبہ فعل مضارع معلوم ثلاثی مزید مضاف ثلاثی اسباب افعال۔ تعلیل ہم بولتے ہیں اسی طریقے سے جیسے تصحیح ہے، تعلیل ہے، یہ بھی مضاف سے یعنی کہ باب تفعیل کے مصدر ہے۔ امداد باب افعال کا مصدر ہے، اعزاز بھی باب افعال کا مصدر ہے مضاف ثلاثی سے۔ محب ہم بولتے رہتے ہیں، محب اللہ نام بھی ہوتا ہے، یہ بھی احب یحب سے جا کے اس میں فاعل بنے گا، صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ثلاثی مزید مضاف ثلاثی اسباب افعال۔ مستحق یہ استحقاق سے ہے تو یہاں مادہ اصلی ہا قاف قاف دو مادہ اصلی ہیں تو مستحق اس سے ہو جائے گا، صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ثلاثی مزید مضاف ثلاثی اسباب استفعال۔ شاق یشاق یہ مادہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں بہت جگہ، یشاقق الرسول آپ ادغام ختم ہو کے بھی پڑھتے ہیں، شاق اللہ تو یہ شاقو شاقو ہے تو شاقہ شاقہ شاقو وزن فاعلو، صیغہ جمع مذکر غائبین فعل ماضی معلوم ثلاثی مزید مضاف ثلاثی اسباب مفاعلہ۔ اور اتحاجونی حاججتم یہ مصدر بھی استعمال مادہ بھی استعمال ہوتا ہے، ہا جیم جیم یہ اس کا مادہ ہے تو اتحاجونی تحاجوننا، صیغہ جمع مذکر مخاطبین فعل مضارع معلوم ثلاثی مزید مضاف ثلاثی اسباب مفاعلہ، انہوں نے کہا یا ضمیر ہے تو ہاں تم ہاؤلائے حاجج تم ادغام ٹوٹ کے پھر یہ اسی طریقے سے جمع مذکر مخاطبین فعل ماضی معلوم ثلاثی مزید مضاف ثلاثی اسباب مفاعلہ۔ قصہ استعمال ہوتا ہے جیسے صحہ ہے تو یہ بہت سارے مصادر ہیں باب افتعال سے جو اس میں استعمال ہو رہتے ہیں۔ اہتمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہاں میم میم اس کا مادہ ہے۔ انضمام انضمام الحق کا نام بھی ہوتا ہے تو یہ بھی باب انفعال سے مصدر ہو گیا۔ اور اعتزاز اعتزاز احسن یہ بھی باب افتعال سے مصدر ہو گیا۔ عین زازا جیسے اعزاز ہے تو آگے افتعال میں جا کے اعتزاز ہو جاتا ہے۔ استقلال ہم استعمال کرتے ہیں باب استفعال سے مصدر ہے، اسی مضاف ثلاثی کا۔ مستقل اس سے پھر اس میں فاعل آ جاتا ہے۔ مستعد استعداد استعمال کرتے ہیں تو اس سے مستعد اس میں فاعل ہے۔ ضم یضم سے مضموم لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بات بہت زیادہ مضموم ہے، قابل مذمت ہے، مذمت بھی اسی سے ہوتا ہے۔ احتجاج کا لفظ بھی باب افتعال سے اسی مضاف ثلاثی کا مصدر ہے باب افتعال کا۔ اختصاص بھی اسی کا مصدر ہے۔ منفکینہ تو یہ انفک کا آتا ہے، انفک کا فا کاف کاف یہ مادہ اصلی ہو جائے گا تو انفک کا ینفک کو انفکاکن فہو منفکن، منفکن منفکان منفکون تو حالت نصب جر میں منفکین ہو جاتا ہے۔ صیغہ جمع مذکر سالم اسم فاعل ثلاثی مزید مضاف ثلاثی اسباب انفعال۔ مدلل لفظ استعمال کرتے ہیں، دللہ سے دال لام لام یہ دلیل بھی اسی کا اسی مادے سے ہے تو یہ مدلل ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہو جائے گا باب تفعیل سے۔ دلل یدلل تدلیلا مدلل اور مدلل استعداد وہی باب استفعال سے ہو گیا۔ اعدہ باب افعال سے بعد مذکر غائب کا صیغہ۔ مردود ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، رد سے ہے، رد کر دینا کسی چیز کو، را دال دال ماتا ہے، اسی سے ارتداد پھر آگے آ جاتا ہے تو مردود پر مفعول ہو جائے گا مضاف ثلاثی کا مفعول رد یردو سے۔ ارتداد اس کا باب افتعال کا مصدر ہے۔ مرتد اسی کا کیا ہو جائے گا، اس میں فاعل اس میں مفعول بھی استعمال ہوتا ہے مرتد میں۔ تحقیق باب تفعیل کا مصدر آ گیا۔ قری فکلی وشربی وقری عینن یہ قری یہ بھی سورہ مریم میں استعمال ہوا حضرت مریم کے لیے تو صیغہ واحدہ مؤنث مخاطبہ فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب فعل یفعل قری قر یقر تو الامر من قر قری اقرر قرا قرو قری قرا اقررنا۔ اور دساہا یہ بہت ہی مشہور لفظ ہے، یہ اصل میں تھا دسسا، اس کے دوسرے سین کو الف سے تبدیل کر دیا تو دسسا باب تفعیل سے مضاف ثلاثی کا واحد کا صیغہ ہے۔ محتمم ہم استعمال کرتے ہیں، اہتمام اگر اس کا مصدر ہے تو محتمم اب ادغام جب توڑ دیتے ہیں تو محتمم بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اسی طریقے سے یہ اقرار لفظ ہے، یہ بھی باب افعال کا مصدر ہے۔ تو چند ایک صیغے جو ذہن میں آئے ان کو ذکر کر کے ان کے مضاف کے صیغوں کا اجرا کچھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اب جو بھی سبق ہوگا مرکبات سے ہوگا، یعنی مرکب ہم سمجھائیں گے کہ کیسے ایک
یعنی کہ مادہ کے اندر دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں ہفت اقسام میں سے، یعنی کہ محموز بھی ایک مادہ ہے، ساتھ اس کی مثال بھی بن رہا ہے، مضاف بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ محموز بھی ہے۔ اس طریقے سے یہ کچھ مرکبات مرکب ہو جاتا ہے ہفت اقسام کے لحاظ سے لفظ، اس پر بحث یہ آخری بحث ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔